نماز تراویح 20 ہیں یا 8؟ اس حوالے سے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے جو فیصلہ کن ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو جو ہے وہ قبول بھی کیا ہوا ہے۔ جتنے علماء احناف ہیں خاص کر انہوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ نماز تراویح جو صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں بیان کیا ہے، اور بعض لوگ اس سے تراویح 8 کی تعداد جو ہے وہ ثابت سمجھتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیام اللیل میں بیان کیا ہے۔ لیکن تھوڑی سی پوری وضاحت کرنا چاہیے تھی انہیں کہ باب و صلاۃ تراویح بھی باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کتاب و صلاۃ تراویح جو ہے اس کے اندر بھی اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیام اللیل ہو یا تہجد کی نماز ہو یا قیام رمضان ہو، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ لازم بات ہے جب ماہ رمضان نہیں ہوگا تو اس کو قیام رمضان تو نہیں کہیں گے نا، تو ماہ رمضان جب ہوگا تو اسی رات کی عبادت کو، اسی تہجد کو قیام رمضان کہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں جو ہے قیام اللیل میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں، تہجد میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صلاۃ التراویح میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک اس حدیث سے ساری نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں تراویح۔ تو اس میں فیصلہ کون حدیث ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، کیونکہ اس لحاظ سے کہ نبی علیہ السلام نے 3 راتیں جو قیام رمضان کیا ہے نا وہ تو کیا مسجد میں، اور باقی جو پورا مہینہ قیام کیا وہ گھر میں کیا ہے۔ تو 27 راتوں کا قیام گھر میں ہوا ہے، 3 راتوں کا یا 4 راتوں کا قیام جو ہے وہ مسجد میں ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی گھر کی رات کا جو قیام ہے امی عائشہ سے زیادہ بہتر پھر کون جان سکتا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا نبی علیہ السلام 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے علم کے مطابق دنیا میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی بھر کبھی بھی رات کے قیام کی 11 سے یا زیادہ سے زیادہ ایک حدیث جو ہے نا وہ 13 کی آتی ہے۔ تو وہ 2 رکعت جو ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس میں فجر کی سنتیں شامل ہیں، یعنی اکٹھی بیان کر دینا تو پھر 13 بنتی ہے۔ ساری رات کی نماز عشاء کے بعد جو رات کا قیام ہے اس میں 2 فجر کی سنتیں بھی اگر داخل کر لی جائیں تو یہ 13 ہے، اور اگر سنتیں نکال دی جائیں تو یہ 11 ہے۔ تو 11 رکعت سے آپ نے کبھی بھی زیادہ رکعت نہیں کی۔ جب آپ لمبا یا قیام کرنا چاہتے تو قرآن کی قرات کو بڑھاتے تھے، تلاوت کو بڑھاتے تھے، نہ کہ تعداد کو بڑھاتے تھے۔ 11 رکعت جو ہے وہ تراویح ہے، جس میں 3 وتر اور 8 رکعت تراویح اور 7 3 وتر ہے۔ یہ ہے 11 رکعت مسنون، اور اسی پر عمل رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی نہ ہی روایت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ ساتھ وضاحت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تراویح جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کر دی تھی۔ دیکھیں نا ان دونوں میں کیسا آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ تراویح ہم اس لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے مذہب میں تراویح رافضیوں میں تراویح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح ہم پڑھتے نہیں، کیوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی ہے۔ تو گویا یہ مواد انہیں مہیا کر رہے ہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، انہیں یہ اب مواد مہیا کر رہے ہیں کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ کرتے تھے یا کمی کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح پڑھائی ہے اور آپ پر نازل ہوئی ہے، اور آپ نے آغاز کیا، اس کی جماعت کروائی ہے۔ صرف آپ نے فرمایا کہ میں معمول سے نہیں پڑھا رہا، اس وجہ سے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اور جب آپ کا زمانہ گزر گیا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، فرضیت کا خطرہ ٹل گیا، اب فرض تو نہیں ہو سکتی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ جو ہے اس ایک جماعت کے ساتھ، مختلف جماعتیں ٹولیوں میں صحابہ کرام کراتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تشریف لائے تو فرمایا ایک مسجد میں کئی جماعتیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں تو ایک قاری کے پیچھے آپ اکٹھے ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ بہترین کام کیا ہے کہ ایک مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام جو ہے نا اس پر سارے صحابہ کرام کو متفق کیا ہے۔ رہی تعداد، نہ سیدنا عمر نے شروع کی ہیں آغاز، یعنی بانی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رافضی کی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ایجاد تو ان کی نہیں ہے، لیکن 12 کا اضافہ ان سے ثابت ہے۔
نعوذ باللہ دونوں نے بہتان لگایا ہے، دونوں نے غلط بیانی کی ہے، دونوں سے ہی نہیں کہہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے امام مالک میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا عمر اپنے زمانہ خلافت میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائیں۔ تو سیدنا عمر سے کسی صورت میں کوئی ایک روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھائی ہوں یا حکم دیا ہو یا پڑھی ہوں۔ نبی علیہ السلام سے بھی 8 ثابت ہیں اور ساتھ ہی سیدنا عمر سے بھی 8 ہی ثابت ہیں۔ اس سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی نفلی عبادت ایک رات میں ثابت ہی نہیں ہے۔